بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 32 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور یہ مقدمہ کی حدیث نمبر 14 ہے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں ان 5 عنوانات کی تفصیل پڑھی تھی، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 4 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ، وبہ قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات نکالے جو اس سے نہیں ہے تو ایسی بات ناقابل قبول ہے۔ اب ہم اس حدیث پاک کے روات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے روات میں سے پہلے راوی ابو مروان محمد ابن عثمان ابن خالد ابن عمر ابن عبداللہ ابن الولید ابن عثمان ابن عفان الاموی العثمانی، یہ راوی ہیں جو مدنی ہیں اور پھر مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ ابو حاتم ان کو ثقہ کہتے ہیں، 10ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں، 241 ہجری میں وفات پائی۔ اس سند کے دوسرے راوی ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری، جو ابو اسحاق المدنی کے نام سے معروف ہیں، بغداد میں تشریف لائے اور بغداد کے قاضی رہے۔ یہ 8ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں، 185 ہجری میں وفات پائی۔ تو یہ ابراہیم عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد کون ہیں؟ حضرت سعد ابن ابراہیم، اور یہ زہری ہیں، مدنی ہیں اور مدینۃ المنورہ کے قاضی رہے۔ یہ 5ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں، 125 ہجری میں وفات پائی، اور بعض اہل علم نے 125 کے بعد کا زمانہ ان کی وفات کا بتایا ہے۔ اس کے بعد اس سند کے راویوں میں حضرت قاسم ابن محمد کا نام آتا ہے، اور یہ قاسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے یہ قاسم ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ مدینہ منورہ کے 7 فقہا معروف تھے، تو ان میں سے ایک نام ان قاسم کا بھی ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ فقیہ بھی تھے اور حدیث کے باب میں بھی بڑی وسعت رکھتے تھے۔ تیسرے طبقہ کے کبار علماء میں سے ہیں، 106 ہجری میں وفات پائی۔ انہی حضرت قاسم ابن محمد کے کچھ احوال قدر تفصیل کے ساتھ ہم یہ دوسری شرح مشارق الانوار الوحاجہ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ابو محمد کنیت رکھتے تھے، بعد نے کہا ابو عبد الرحمن، یہ کنیت۔ انہوں نے کن سے روایت کیا اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں، اس کی تفصیل یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ابن سعد فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام سودا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے والد جب ان کو شہید کر دیا گیا، اس وقت حضرت قاسم یتیم رہ گئے تھے، تو ان قاسم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پرورش پائی۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے
ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شوذب، حضرت یحییٰ بن سعید ان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ میں حضرت قاسم سے افضل کسی شخص کو نہیں پایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الجامع الصحیح میں ان سے متعلق یہ بات اس سند سے نقل کی ہے کہ یہ اپنے زمانے کے افضل آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے سنا اور ان کے والد اپنے زمانے کے افضل انسان تھے۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو سنت کا جاننے والا نہیں پایا۔ ان سے متعلق مزید تفصیل آپ اس صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں میں نقل کرتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو علوم ہیں ان کے امین یہ 3 لوگ ہیں، قاسم، عروہ اور عمرہ۔ مزید تفصیل آپ یہاں اس صفحے پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس صفحے پر بھی حضرت قاسم ابن محمد انہی کے احوال کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت قاسم ابن محمد ان کے تعارف کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث پاک کی راویہ ہیں ان کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان کے احوال کی تفصیل آپ یہاں ان 4 صفحات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا صفحہ ہے، ان کے احوال کی کچھ تفصیل یہاں پر ہے۔ ان کے نکاح کے حوالے سے یہاں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی۔ اس صفحے پر بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے احوال کی تفصیل موجود ہے، اور یہاں بھی ام المومنین ان کی عمر مبارک کا تذکرہ ہے۔ یہاں اس صفحے پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خصوصیات اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ان کی تدفین کہاں ہوئی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر محدثین میں سے کس نے ان کی کتنی روایات نقل کی ہیں اس کا آپ یہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب یعنی سنن ابن ماجہ میں ام المومنین کی 386 روایات منقول ہیں۔ اب ہم اس سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ان لطائف میں سے پہلا لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس سند کا دوسرا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس کے رجال سارے کے سارے جماعت صحیح کے رجال ہیں، سوائے امام ابن ماجہ کے شیخ کے، یعنی جو براہ راست امام ابن ماجہ کے استاد ہیں ان کے علاوہ۔ اسی طرح اس سند کے اندر مدینہ منورہ کے راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام ابن ماجہ کے شیخ کے، اس لیے کہ ان کا تعلق دمشق کے ساتھ ہے۔ چوتھا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی سعد یہ بھی تابعی ہیں اور یہ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں راوی کی روایت اپنی پھوپھی جان سے ہے کہ حضرت قاسم اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سند میں حضرت قاسم ابن محمد ہیں جو مدینہ منورہ کے فقہائے 7 میں سے ہیں، یعنی 7 مشہور فقہا میں سے ایک نام ان کا ہے۔ اسی طرح اس سند میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں جن کا تعلق مکثرین صحابہ کی جماعت سے ہے، اور مکثرین صحابہ وہ 7 ہیں، اور ام المومنین سے 2210 احادیث منقول ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو شارح فرماتے ہیں عن عائشہ، ان سے مراد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث ای ابتدع، یعنی کوئی نیا کام شروع کیا۔ تو فیومی فرماتے ہیں حدث الشیء حدوثا، کسی شے کو نیا ایجاد کرنا، اور یہ قعد یقعد کے باب سے ہے۔ تجدد یعنی کوئی نیا کام شروع کیا، تو جو نیا کام ہوتا ہے فہو حادث، یعنی جو پہلے نہیں تھا
ایک نئی چیز کو وجود ملے تو اس سے حادث کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے حدث بہ عیب، کہ اس میں کوئی عیب نیا پیدا ہو گیا، اذا تجدد، جب اس میں کوئی نئی چیز ظاہر ہو جائے، وکان معدوما قبل ذالک، اور اس سے پہلے وہ چیز نہ ہو، وہ چیز معدوم ہو۔ اور اس سے متعلق شارح فرماتے ہیں وَيُتَعَدَّى بِالْأَلِفِ، کہ اس پر الف داخل کر کے اس کو متعدی بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے احدثتہ، اور اسی سے ماخوذ ہے محدثات الامور۔ محدثات الامور سے مراد ایسی چیزیں جن کو اہل بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں من اخترع فی الشرع، جس نے شریعت میں کوئی ایسی نئی چیز گھڑی ما لا یشہد لہ اصل من اصولہ، کہ شریعت کے اصول میں سے کوئی اصل اس کے لیے شاہد نہ بنے، تو ایسی گھڑی ہوئی چیز مفسوخ ہوگی، اس کو فسخ سمجھا جائے گا، لا یعمل بہ، اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، ولا یلتفت الیہ، اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں چونکہ کافی تفصیل موجود ہے، اس لیے ہم اپنے آج کے سبق کو اسی پر مکمل کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کی مزید تشریح ہم اپنے آنے والے سبق نمبر 33 میں عرض کریں گے، اور اس حدیث پاک سے متعلق تمرینی سوالات اور اس حدیث پاک سے اخذ ہونے والے فوائد اور خلاصہ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔